تو پاکستان آرمی میں ایف ایس سی اسٹوڈنٹس اور کمپیوٹر سائنس اسٹوڈنٹس کے لیے ویکینسیز اناؤنس ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے ایف ایس سی یا کمپیوٹر سائنس کی جو 2 ایئر کورس ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اگر آپ کی کمپلیٹ نہ بھی ہو تو بھی آپ ایلیجیبل ہے، آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر فرسٹ ایئر آپ کا کلیئر ہو تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ریگولر کمیشن آفیسر ہوتے ہیں آرمی میں، ٹھیک ہے، اور یہ ٹی سی سی مطلب ٹیکنیکل کیڈٹ کورس کے تھرو آپ آرمی جوائن کر سکتے ہیں۔ تو سارا ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں، ٹھیک ہے۔ ایلیجیبلٹی کنڈیشن بھی میں آپ کو بتاؤں گی، مطلب ہائٹ، ویٹ، کوالیفیکیشن ہو گئی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد میں سلیکشن پروسیجر آپ کو بتاؤں گی کہ کون کون سے اس میں ٹیسٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں فردر جو اس کی ایس ایس بی اور میڈیکل اس کے بارے میں بھی بتاؤں گی، اور پھر اس میں بتاؤں گی کہ کتنا کورس ہوتا ہے، ڈگری کتنے ایئرس کی ہوتی ہے، ملٹری ٹریننگ کے بارے میں بھی بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس ویڈیو میں یہ سارا کچھ میں کور کرنے والی ہوں۔ تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں اس کی لاسٹ ڈیٹ آپ کو بتاتی ہوں کہ کب تک آپ اس میں اپلائی کر سکتے۔ تو لاسٹ ڈیٹ اس کی 4 اپریل ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو انیشیل ٹیسٹ اس کے ہوتے ہیں نا، وہ 11 اپریل سے سٹارٹ ہوں گے، اور لاسٹ جو ٹیسٹ ہوگا نا وہ 10 اپریل تک ہی ہوگا۔ اس انیشیل ٹیسٹ کے بارے میں یہ سارا کچھ میں آگے بتاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں کہ اس کے لیے کتنی آپ کی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے۔ تو میٹرک آپ نے سائنس کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، اور 60% مارکس میٹرک میں ہونی چاہیے۔ ایف ایس سی اور کمپیوٹر سائنس میں اگر آپ کی 65% ہو، ٹھیک ہے، تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اے لیول کے لیے بھی یہ سبجیکٹس ہے، تو پھر آپ ایلیجیبل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں جن کی ایف ایس سی ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تو وہ کس طرح اپلائی کریں گے۔ تو وہ ہوپ سرٹیفکیٹ پر اپلائی کریں گے، اس میں 65% مارکس لکھے ہو، اور ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ، آپ کا جو کالج کا ہیڈ ہوتا ہے، اس سے آپ سائن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ ایلیجیبل ہے، اور فارم میں آپ نے 65% لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے، ایف ایس سی مارکس میں۔ اور جب آپ کی رزلٹ آ جائے تو آپ نے ود ان ویک تو آپ نے وہ سبمٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر میں ایج کا بھی بتا دوں، ایج آپ کی 17 to 21 ایئرز ہونی چاہیے۔ اگر آپ 17 سے تھوڑا آپ کی ایج کم ہے 3 منتھس تک، تو آپ پھر بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور وہ 21 ایئرس سے اگر 3 منتھس زیادہ بھی ہے تو بھی آپ ایلیجیبل ہے، آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور جینڈر اس میں صرف میل ہی اپلائی کر سکتے، ٹھیک ہے، اور آپ ان میرڈ ہونے چاہیے۔ ہائٹ آپ کی 5.4 ہونی چاہیے، اور سینٹی میٹر میں 162.5 ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ ایلیجیبل ہے یا نہیں۔ تو اگر آپ ہے تو پھر آپ آگے ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ اور اب بات کرتے ہیں آپ کو کون کون سی ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے جب آپ ٹیسٹ کے لیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے نا آپ کی اوریجنل سرٹیفکیٹس جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو زیادہ بہتر ہے، آپ جو آپ کو بورڈ سے ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ایک تو کریکٹر سرٹیفکیٹ ہوتا ہے نا، وہ نہیں، وہ بھی آپ لے جائیں، لیکن جو بورڈ سے آپ کو ملتی ہے تو وہ بھی آپ کو چاہیے ہوگا۔ اور اگر نہیں بھی ہے تو خیر کوئی بات نہیں، لیکن اگر ہے تو ضرور آپ لے کے جائیے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کی میٹرک اور ایف ایس سی کی آپ کی ڈی ایم سی جو مارک شیٹس ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے اوریجنل، ٹھیک ہے۔ اور ڈومیسائل کی بھی آپ کے پاس اٹیسٹڈ کاپیز ہونی چاہیے، اور فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جو ایف آر سی اس کو کہتے ہیں، یہ آپ کو نادرا سے ملے گا، ٹھیک ہے۔ 1000 یا 2000 تک یہ آپ کو مل جائے گا، یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ 18 ایئر کے ہیں اور یا 18 سے اباؤ ہے تو پھر آپ کے آئی ڈی کارڈ آپ کے پاس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ 18 کے بھی نہیں ہوئے تو پھر آپ کے پاس جو فارم بھی ہوتے ہیں نا وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ آپ کی فادر یا جو بھی آپ کی گارڈین ہو تو اس کے آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو جتنے بھی اوپر میں نے ڈاکومنٹس آپ کو بتائے ہیں تو وہ ان کے آپ ایک سیٹ بنائیں، اور سارے فوٹو کاپیز جو ہے نا وہ اٹیسٹڈ کروائے بوتھ سائڈ سے، ٹھیک ہے، مطلب فرنٹ اور بیک بوتھ سائڈ دونوں سائڈ سے آپ نے اٹیسٹڈ کروانے ہیں۔ اور آپ کے پاس آپ کی 3 کلر فوٹوز بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے اٹیسٹڈ۔ تو وہ آپ جو یہ چیزیں سارے آپ جہاں سے اٹیسٹڈ کروائیں گے تو ان سے کریں، یا آپ کی جو پرنسپل ہوتا ہے کلاس 1، تو اس طرح کی جو ہے نا وہ اس طرح آفیسر سے آپ کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ بھی آپ نے ایک جو ہے نا وہ فرنٹ سے کرنا ہے اور 2 بیک سے بھی کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو پوائنٹ ہے یہ تو آئی ایس ایس بی ناٹ ریکمینڈیڈ کینڈیڈیٹس کے لیے ہے، ٹھیک ہے، فریشرس کے لیے یہ نہیں ہے۔ تو اب میں تھوڑا آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اپلائی کس طرح کرنا ہے آن لائن، اور کس طرح آپ آرمی کی آفیشیل ویب سائٹ پر جا کے رجسٹریشن کرے گی، ٹھیک ہے۔
تو سب سے پہلے آپ نے گوگل میں جوائن پاک آرمی لکھ دینا ہے، اور جو سب سے پہلا والا ویب سائٹ آتا ہے نا، تو یہ آپ نے اس پر کلک کرنا ہے۔ تو جیسا ہی آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے آرمی کا آفیشیل ویب سائٹ اوپن ہو جاتا ہے، اور یہاں پر جو یہ والا کورس ہے نا، ٹیکنیکل کیڈٹ کورس، تو اس میں آپ نے یہاں سے آپ خود بھی کورس ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں، جس طرح میں نے ابھی آپ کو ایلیجیبلٹی اور سب کچھ بتایا، اور یہاں سے آپ نے رجسٹریشن پر کلک کرنا ہے۔ تو آپ کے سامنے اس طرح کا پیج فارم اوپن ہو جائے گا، تو آپ یہ سارا خود فل کر لیں، اور اگر آپ کو فل کرنا نہیں آ رہا تو پھر آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں، تو میں یہ بھی اس کے لیے بھی ایک الگ ویڈیو بنا دوں گی، کیونکہ ابھی مجھے بہت چیزیں آپ کو آگے بتانی ہے انیشیل ٹیسٹ کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو چلے اب ہم تھوڑا ٹیسٹ کی بات کریں کہ کس طرح کی ٹیسٹ ہوگی اس کی، ٹھیک ہے؟ تو اس کی ایم سی کیوز ٹائپ ٹیسٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں آپ کی انگلش، فزکس، میتھمیٹکس ہو گئے اور کیمسٹری ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ سبجیکٹس ہے جس میں آپ کی ٹیسٹ ہوگی، یہ ایف ایس سی اسٹوڈنٹس کے لیے، اور کمپیوٹر سائنس اسٹوڈنٹس جو ہے نا، اس میں آپ کی کمپیوٹر اسٹڈیز یا کمپیوٹر سائنس کی جو بھی آپ کی سبجیکٹس ہوتی ہے تو وہ بھی انکلوڈیڈ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ پھر آپ کی یہ جو ٹیسٹ ہو جائے گا، سب سے پہلے آپ کا انیشیل ٹیسٹ ہوگا جو وربل اور نان وربل ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر میں بتا دوں کہ اگر آپ نے ٹیسٹ کی پریپریشن کرنی ہے تو آپ یہ میرا فیس بک پیج ہے اے ایف این ایس گائیڈ لائن کے نیم سے، ٹھیک ہے؟ تو اس پر آپ مجھے یہاں سے آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، تو ہم ٹیسٹ کے لیے آپ پریپریشن کر رہے ہیں تو آپ بھی آ کے جوائن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب آگے چلتے ہیں۔ ٹیسٹ کے بعد آپ کی فزیکل ٹیسٹ ہوتی ہے۔ فزیکل ٹیسٹ اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس میں آپ کی رننگ ٹیسٹ ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور پش اپ، سٹ اپس، چین اپ اور ڈچ کراسنگ ہوتی ہے۔ تو یہ اس کی آپ کی رننگ آپ کی 1.6 کلومیٹر ہوتی ہے، جو آپ نے 8 منٹس میں کور کرنا ہوتا ہے۔ پش اپس آپ کی 15 ریپیٹیشن ہوتی ہے، اور 2 منٹس میں آپ نے یہ کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ 20 ریپیٹیشن سٹ اپس کی ہوتی ہے، 2 منٹس میں وہ کور کرنے ہوتے ہیں، اور یہ آپ خود دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں اگر سب چیزیں بتانے لگی تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ اب جب آپ کی سب سے پہلے اگر آپ کی انیشیل ٹیسٹ کلیئر ہو جائے تو پھر آپ کی یہ فزیکل ٹیسٹ ہوگی، تو اس میں اگر آپ پاس ہو گئے تو پھر آپ کی میڈیکل ٹیسٹ ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ کی یہ سب کچھ چیکنگ کی جائے گی، آپ کی اس میں ہائٹ، ویٹ، ٹھیک ہے؟ آپ کی نی نوکنگ ہو گئی، آپ کی آئی سائٹ، تو میڈیکل ٹیسٹ میں یہ چیک کی جاتی ہے۔ اب نیکسٹ جو فردر سلیکشن پروسیجر جو سب چیزیں آپ انیشیل ہو گئی آپ کی فزیکل اور میڈیکل جب آپ کلیئر کر دو گی تو پھر آپ کی فردر جو سلیکشن پروسیجر ہوگا تو وہ آپ کی ہوگی۔ تو اس میں کیا ہے، پھر آپ کو آئی ایس ایس بی کے لیے بلائیں گے، ٹھیک ہے؟ آئی ایس ایس بی میں جب آپ کو ریکمینڈ کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد آپ کی فائنل میڈیکل ہوگی، ٹھیک ہے؟ فائنل میڈیکل کے بعد پھر آپ کی انشاءاللہ کی جوائننگ ہوگی۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں اکیڈمک اور ملٹری ٹریننگ کی، ٹھیک ہے؟ تو اس کی ڈگری جو ہے نا، یہ 4 ایئرز ڈگری ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ آپ کی سول انجینئرنگ جو ہے نا، وہ ملٹری کالج آف انجینئرنگ رسال پور میں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور پھر جو ہے نا آپ کی الیکٹریکل انجینئرنگ، سافٹ ویئر انجینئرنگ اور انفارمیشن سیکیورٹی، یہ ملٹری کالج آف سگنلز میں ہوں گے، راولپنڈی میں، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہاں پر یہ دیکھیں آپ کی الیکٹریکل انجینئرنگ، میکینیکل انجینئرنگ، کمپیوٹر سسٹمز انجینئرنگ، اور یہ جو ہے نا یہ آپ کی کالج آف الیکٹریکل اینڈ میکینیکل انجینئرنگ راولپنڈی میں یہ بھی ہوگی۔ اور پھر یہ والا جو ہے نا یہ آپ کی یہ بھی رسال پور میں ہی ہوگی، ٹھیک ہو گیا؟ یہ آپ کی 4 ایئر ڈگری ہوگی، اور اس کے بعد آپ کو 1 ایئر آپ کی ملٹری ٹریننگ ہوتی ہے، وہ بھی پی ایم اے میں، پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں، ٹھیک ہے؟